جب ہم بات کر رہے ہیں صورتحال کچھ اس طرح سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور زنجانی صاحب جو کہ اسٹرولوجر ہیں. ان سے ہم جانیں گے جو بھی امکانات ہیں، جو بھی لڑائی چل رہی ہے یا جو بھی ہم سوچ رہے ہیں. میں اپنے منہ سے وہ الفاظ بھی نہیں نکالنا چاہ رہی کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ چیزیں آسان ہیں. یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف کہنا آسان ہوتی ہے. اس کے بعد جو چیزیں لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے، جو سرحد پہ نوجوان موجود ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گی، ان کے گھر والوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے حالات کو. اور جہاں پہ ہم آج کل سٹینڈ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم جب بات کر لیتے ہیں، یہ چیزوں کے امکانات ہے کہ نہیں ہے، جنگ ہو سکے گی نہیں ہو سکے، کس کو زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس بارے میں جانیں گے کہ امکانات کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اچھا، جو احراز بھائی ایک سوال اور سب کی جانب سے ایک سوال ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان اور بھارت میں جنگ کے امکانات کیا ہیں اور کتنے فیصد ہیں؟ بل اس میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو عالم الغیب جو ہے تو ہے اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے علم ہے. اور علمی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ تھوڑا سا نالج ہمیں عطا کیا ہے، نو ڈاؤٹ یہ نالج اگر دیکھا جائے تو یہ نہ صرف بیسکلی طور کے اوپر کیلکولیٹڈ نالج ہوتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پریڈکشنز جو ہیں اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. اب دونوں گراؤنڈز کو دیکھا جائے تو یہ سوال جو کہ آپ نے بڑے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، اوبویسلی بڑا سنجیدہ سوال ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈز کو جب ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہمیں دونوں ملکوں کے ذائچے دیکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں جو اس وقت رول کر رہے ہیں، آپ کی آرمی کو بھی، جو آپ کے ملک کو بھی، اس کے بعد پریزیڈنٹ، تو یہ تین چارٹس دیکھے جاتے ہیں. اور پھر آپ کے اپنے ملک کا کہ ملک جو ہے وہ جب معرض وجود میں آیا تھا تو یہ چار چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کویسچن کو آنسر کیا جاتا ہے کہ حالات یا صورتحال کس طرف رہے گی. نو ڈاؤٹ اس میں دیکھا جائے تو اگر سمپل اس کا آنسر میں کروں تو مارس جو کہ ریلیٹ کرتا ہے جنگ و جدل کو، مارس ریلیٹ کرتا ہے ایگریشن کو، غصے کو، اور مارس جو ہے یہی ریلیٹ کرتا ہے کہ آیا وار ہوگی یا نہیں ہوگی. اور مارس اس سال جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، بلکہ لاسٹ ایئر اپریل تقریباً کوئی 20 اکتوبر 2024 سے یہ اپنے ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ چل رہا. اس کی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن رہنی ہے تقریباً کوئی 6 جون تک. مریخ جو کہ وار کا لارڈ ہے اور وہ کمزور پوزیشن پہ ہے، تو اس کا سمپل سا رپلائی تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر جنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی. لیکن آپ کو جو ہے تھوڑا سا بارڈرز کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ سٹریس نظر آئے گا، کیونکہ یہی لارڈ پلانٹ دوسری جانب جو سربراہ ہے اس کے ذہن کا بھی مالک ہے. دوسری جانب جو ملک کو رول کر رہا ہے انڈیا کو، اس شخص کے کیونکہ یہ ذہن کا مالک ہے، اور ذہن کا مالک جب ویک پوزیشن پہ ہو تو انسان جو ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے، کمزور فیصلے کرتا ہے، اور جذباتی پن میں بلا سوچے سمجھے اس نے کیا بولنا ہے، کیا بول رہا ہے، یہ چیزیں اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور کسی نہ کسی طور کے اوپر ہم اگر اس شخص کا ذائچہ بھی دیکھیں تو اس کے شخص کے ذائچے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ تھوڑا سا وہ ایموشنی طور کے اوپر جذباتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی یا تخریب کاری والا جو ذہن ہوتا ہے وہ چیز بھی اس شخص کے مزاج میں موجود ہے. اور یہ اس کی ماضی کی ہسٹری آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں، اور وہی چیز آپ کو اب یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. لیکن قطعی طور کے اوپر جو یہاں والی قیادت ہے، اس میں اگر ہم تینوں سربراہان ہیں، ہمارے زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم صاحب، ان تینوں کے چارٹس کو دیکھا جائے اور پھر پاکستان کے بھی چارٹ میں دیکھا جائے تو قطعی طور کے اوپر اس طرح کی سینیریو نظر نہیں آتا. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو رائز ہے اکانومی طور کے اوپر، معیشت کے لحاظ سے، یہ انشاءاللہ جوپیٹر اپنی پلیسمنٹ چینج کرنے جا رہا ہے پاکستان کے چارٹ میں 14 مئی کو. نہیں، پہلے ہم اس چیز کو مکمل کر لیتے ہیں، مطلب کہ چانسز جو ہیں آپ کے خیال سے نہیں ہے. اگر وہاں سے آپ نے کہا تخریب کاری جو ہے ذہن ضرور رکھتا ہے ہوگا، لیکن چھوٹی چھوٹی پرابلمز آپ کو سٹریس نظر آئے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے چارٹس کے اوپر مارس جو ہے وہ موجود ہے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں، اور 3rd ہاؤس ریلیٹ کرتا ہے آپ کے نیبرنگ کنٹریز کو، آپ کے ہمسایہ ممالک کو، آپ کے سرحدی بارڈرز کو. تو اس اعتبار سے دونوں ممالک کے کیونکہ 3rd ہاؤس میں مریخ رول کر رہا ہے تو وہاں پہ کمزوری تو لے کے آئے گا، وہاں پہ تھوڑا سا انارکی پھیلے گی، تھوڑا سا فوجیں جو آمنے سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی زیادہ جنگی صورتحال نہیں بنے گی. یہ سینیریو نظر نہیں آتا. ٹینشن اور سٹریس جو ہے وہ بارڈرز پہ ویسے ہی رہتی ہے، جس کے لیے ہمارے جوان جو ہیں آلریڈی ریڈی رہتے ہیں، اور وہ یہ پورا منتھ آف مئی میں رہے گا. اچھا، وہ رہے گا. ایسا کوئی بڑا ایڈونچر تو نہیں کریں گے یہاں پہ؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جو وار لارڈ رولنگ پلانٹ مریخ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمزور ہے. جب آپ کی جنگ کا ستارہ ہی کمزور ہوگا تو جنگی صورتحال جو ہے وہ دونوں ممالک میں بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی میجر پوزیشن یہ ہے کہ وینس جو کہ محبت کا ستارہ ہے، امن کا ستارہ ہے،
दोनों के रिलेशनशिप का देखा जाए तो जहन और सोच को रिलेट करता है और रिलेशनशिप को बेहतरी की तरफ लेके आता हुआ नज़र आएगा। उसकी रूलिंग प्लैनेट इसी महीने के तकरीबन आखिरी तारीख को 27 और 28 मई को उसने अपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे आना है, जिस वजह से इसी महीने के आखिरी हफ्ते में चीज़ें दोबारा बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब हमें दोबारा से चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा, ये हम चांस खो देंगे हम ये चांस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल की तरफ, जिसके लिए सब परेशान रहते हैं हम सब। तो वो सूरत हाल जैसे आपने कहा राइज होने के इम्कान आता है, बड़ी खुशी हुई सुनकर, तो वो कैसे, मतलब किस वीक से स्टार्ट होंगे, किस मंथ से स्टार्ट होंगे? ये ऑलरेडी स्टार्टेड है और ये पाकिस्तान के चार्ट में एक 19 साल अच्छा दौर है जो कि सैटर्न का दौर है, और सैटर्न जो है वो अपनी चीज़ों को अपनी टाइम जो है 19 साल बाद आता है। 19 साल रहेगा, ये 19 साल रहेगा। सैटर्न का जो दौर होता है किसी भी चार्ट में 19 ईयर्स का टेन्योर होता है, और ये स्टार्ट हुआ दिसंबर 2024 से और ये रहेगा तकरीबन कोई आई थिंक जनवरी 2043 तक। तो ये जो 19 ईयर्स हैं इसमें ग्रेजुअली तौर के ऊपर अब चीज़ें आपको अपने असल की तरफ वापस पलटती नज़र आएंगी, चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ जाती नज़र आएंगी। और इसका स्टार्टिंग आप देखें कि पाकिस्तान का जैसे ये 2025 का साल शुरू हुआ है तो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी थी, तो इस एतबार से पाकिस्तान अब ग्रेजुअली तौर के ऊपर अपनी बेहतरी की तरफ जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी पोजीशन चेंज होने जा रही है मंथ ऑफ मई से। 14 मई को जुपिटर जो कि कुशादगी रिस्क का, खैर बरकत का रूलिंग प्लैनेट है, वो पाकिस्तान के चार्ट में आ रहा है मईशत के घर में, इकॉनमी के हाउस में। तो पाकिस्तान जो है 2025 में भी 2026 में भी पाकिस्तान इकॉनमी तौर के ऊपर जो है इकनॉमिकल सूरत हाल यहाँ पे बेहतर होना शुरू होंगी। और ना सिर्फ सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि जो अगला साल पाकिस्तान का होगा उसमें जुपिटर ने रहना है पाकिस्तान के 3rd हाउस में, तो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आपकी जो तजारत वाला मामला थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ है वो और ज़्यादा बेहतर होना शुरू होगा, चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ आना शुरू होंगी। सही, तो मतलब कि एक जो प्रेडिक्शन है कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि 2035 तक जो पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो है मईशत के एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो भी आपको कहीं दुरुस्त नजर आती है? बिल्कुल, देखिए मैं तो आपको ऑलरेडी प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं तो आसमान के ऊपर जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है, अल्लाह, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह ताला का एक सोलर सिस्टम है, अल्लाह ताला का सर्कल चल रहा है और अल्लाह ने ही ये फैसला करना है कि कौन सा प्लैनेट कब और किस स्पीड के ऊपर किस जगह के ऊपर मूव करेगा। हम उसी को कैलकुलेट करके आगे प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी इस साल के स्टार्टिंग से दे दी थी और चीज़ें अब ग्रेजुअली तौर पे आहिस्ता आहिस्ता मूव होंगी। और आप ये भी देखेंगी कि अभी जब ये जुपिटर पाकिस्तान के मईशत के घर में एंटर होगा, अगले आने वाले 3 से 4 महीने आपको एकदम से पाकिस्तान में अवामी तौर के ऊपर भी एक रिलीफ नज़र आएगा। इवन कि अभी जो जून में बजट आएगा उसमें आप देखिएगा कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक अवामी सतह के ऊपर रिलीफ मिलना शुरू होगा। और लोगों में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है अपने यूटिलिटी बिल्स को लेकर, अपने ग्रॉसरी आइटम्स को लेके, अपने रोज़ी को लेके, बिज़नेस को लेके और अपने ट्रेड और तजारत को लेके, उसमें अब आपको इस साल ग्रेजुअली तौर के ऊपर बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आएगी। सही हो गया। अच्छा, बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नज़र भी आ रही हैं, तो उनका बताएंगे ये टेन्योर जो बड़ा अच्छा चल रहा है उनके लिए, बड़ा कामयाबी का दौर है, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, इसमें यहाँ पे एक कहावत आपने बड़ी सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी सादिक आएगी। चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं हकीकत में, रियलिटी में, ग्राउंड्स के ऊपर उस तरह नहीं है। एक तो ये चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम मरियम साहिबा की बात की जाए, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन हम किसी भी शख्स का जो टेन्योर होता है, किसी भी शख्स के जो काम होते हैं और किसी भी शख्स का जो दौरे, जो उसका एक हुक्मरानी का टाइम होता है, उसको चेक किया जाता है उसके ओथ के टाइम से। अब इन्होंने जब ओथ का टाइम लिया था उसके ऊपर हमारी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनका ओथ का लिया हुआ टाइम इतना अच्छा या पॉजिटिव नहीं होता। इन्होंने जब ओथ का टाइम लिया था उस टाइम के ऊपर मुनकलिब बुर्ज जो है वो राइज में था। अब मुनकलिब बुर्ज राइज में हो तो ऐसा शख्स जो है वो एक्टिव भी नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएगा, कम वक्त में बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी और उसके अलावा वो अपना दौरे हुकूमत या दौरे इक़्तिदार जो है वो पूरा करता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ भी इनके पोजीशन में नज़र आती है कि इनका जो टेन्योर है, अनटिल एंड अनलेस इन्होंने इस चीज़ को पूछ लिया हो, को रेमेडीज़ करवा ली हो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती है? इसकी रेमेडीज़ होती हैं कि आपने जो ओथ का टाइम लिया है, जब एक गलत टाइम पे लिया जाए तो उसको ओथ का टाइम को आप बेहतर कर सकते हैं, ओथ के टाइम को दोबारा से आप ले सकते हैं, हल्फ दोबारा लिया जा सकता है। और यही अगर हम माजी में देखेंगे ये कैसा पॉसिबल है, तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट थे ओबामा यूएस के,
انہوں نے ایک اوتھ لیا تھا جو کہ انہوں نے پوری عوام کے سامنے لیا تھا، پھر انہوں نے ایک اوتھ لیا تھا اندر کمرے میں جا کے. تو اس ٹائم پہ بھی یہ چیز اگر آپ ماضی میں لنک کریں کہ آپ کا اوتھ کا ٹائم اس اعتبار سے بہت لنکڈ اپ کرتا ہے. تو اوتھ کا ٹائم ان کا قطعی طور پہ اچھا نہیں ہے. تو ان کا دورے جو حکمرانی ہیں یا دورے جو بھی یہ کر رہی ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گا ایک تو ٹینیور ہی اپنا پورا نہیں کر پائیں گی، اور جیسے ہی یہاں سے یہ نکلتی ہیں تو آپ کو چیزیں جو ہوا میں نظر آ رہی ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز میں نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، ایسٹرولوجی کے اعتبار سے مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنا دور حکومت جو ہے اس طرح سے پورا نہیں کر سکیں گی ایسٹرولوجی کے اعتبار سے، باقی واللہ عالم. واللہ عالم. بالکل. اچھا ہم جانتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، ان کا فیوچر یا جو آگے ٹائم ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ بھی کافی ایفیشینٹ ہے، کافی بہتری بھی آ رہی ہے ان کے کام. بلاول بھٹو صاحب کا اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو نو ڈاؤٹ ان کی پرسنالٹی کے اعتبار سے یا ان کے پیچھے جو ان کی مروسی سیاست ہے اس اعتبار سے تو ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن نظر آتی ہے. لیکن جب ہم چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ حکمرانی کی سیٹ کے اوپر ہے، جو کہ یہ خواہش رکھ رہا ہو کہ میں کسی بھی طور کے اوپر وزیر اعظم بن جاؤں، اس شخص کے چارٹ میں جب ہم پلانٹری پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص کے چارٹ میں سن کتنا اسٹرانگ ہے، یا اس کے سن کی اسٹرینتھ کے اعتبار سے اس کے علاوہ کتنی گٹس ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ وہ اس کرسی کے اوپر کتنے عرصے میں جا سکتا ہے. تو بلاول صاحب کا بھی قریب کا ایسا کوئی سینیریو نظر نہیں آتا. لیکن جا کے 2026 کے مڈ کے بعد سے جب جوپیٹر اپنی پوزیشن چینج کر کے کینسر میں چلا جائے گا تب ان کے چارٹ میں ایک اچھا دور شروع ہو سکتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا فیم بڑھنا شروع ہو. لیکن اس سال جو چیزیں آلریڈی وہ لے کے چل رہے ہیں اس میں قطعی طور پہ کوئی اتنی بڑھاوے والی چیز نہیں ہے. صحیح. اب انہی کی جو بہن ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، ان کے بارے میں جاننا چاہوں گے. کہا جاتا ہے بی بی سے ریزمبلنس کافی دی جاتی ہے، ان کی بھی پی آر جو ٹیم ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. ان کا فیوچر مطلب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں نا، کیونکہ دونوں مروسی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اور مروسی سیاست میں کوئی ایک ہی چہرہ آگے نظر آتا ہے. اب اس کا کمپیریزن اگر آپ پنجاب میں کریں گے تو پنجاب میں بھی مروسی سیاست میں آپ کو ایک ہی چہرہ اوپر نظر آ رہا ہے، جو کہ دوسرا چہرہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی صورت میں ہے، وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ آلریڈی سی ایم بھی رہ چکے تھے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی مروسی سیاست ہی چل رہی ہے، اور دونوں میں کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی جو ان کی سسٹر ہیں آصفہ بھٹو، نو ڈاؤٹ ان کا چارٹ جو ہے بلاول سے بہت اسٹرانگ بھی ہے، اور ان کے اندر وہ ویژن بھی ہے جو ویژن بلاول کے چارٹ میں نظر نہیں آتا. تو اس اعتبار سے اگر کسی بھی طور پہ ان کو یہ جگہ دی جائے کہ وہ چیئرمین شپ بلاول کی بجائے ان کو ٹرانسفر کر دی جائے تو پیپلز پارٹی کا ایک عروج کا دور شروع ہوگا، جو کہ عروج ابھی اس کو نہیں مل پا رہا. زبردست. اچھا میں لاسٹلی جاننا چاہوں گی، جو بہت سارے لوگ جو ہیں جاننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو ہے اچھا ٹائم جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ عمران خان صاحب کا ٹائم اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ یہ اچھا آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، اور اسی اعتبار سے چاہے وہ پالیٹکس میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، وہ جس بھی فیلڈ میں جو بھی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ فیم عروج دیا ہے. اور ابھی بھی ان کے اوپر جتنی زیادہ تانا تشنی کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے، ایون کہ ان کی پرسنل لائف کو جس طرح اچھالا گیا ماضی میں، اس کے باوجود بھی ان کا فیم کسی بھی طور کے اوپر کم نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چارٹ میں اس طرح کی بلیسنگز رکھی ہوتی ہیں یا کرزمیٹک پرسنالٹی رکھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی منفیت پھیلاتے رہیں تو لوگ اس کو کسی بھی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب کا اگر چارٹ دیکھا جائے تو ان کا ایک خراب دور شروع ہوا تھا، جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 2022 میں 2023 میں اگست میں، اور یہ جا کے ختم ہو گیا تھا اگست 2024 میں. اس کے بعد سے ان کے چارٹ میں قطعی طور کے پر اتنی کمزوری یا خرابی والی چیز نہیں ہے. اسی اعتبار سے آپ اس کے بعد سے دیکھیں کہ ان کو کچھ کیسز میں ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ ان کی جو زوجہ ہیں ان کو ریلیف مل گیا اور وہ باہر آ گئی. اسی اعتبار سے خان صاحب کے چارٹ میں بھی دیکھا جائے تو ابھی جو جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، مئی کے مہینے میں 14 تاریخ کو یہ خان صاحب کی رہائی کا پروانہ جو ہے یہ ثابت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. یو ہیو ویری اسٹرانگ گرپ آن یور نالج. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی پروگرام.